الحمدللہ الکبریاء والصلاة والسلام علی رئیس الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں جو مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں میں، وہ ہے سورۃ آل عمران کا وظیفہ اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سورۃ آل عمران کا فائدہ بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 270 پر یہ حدیث موجود ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ فرمایا سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو، کیونکہ وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح آئیں گی، جب آئیں گی یا پرندوں کی جماعتوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کرے گی۔ سورۃ البقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے۔ جادو کرنے والے اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ محترم، یہ دیکھیے گا، یہ مسلم شریف کی حدیث میں نبی کا فرمان ہے، اگر بندہ ہر روز ایک مرتبہ سورۃ آل عمران پڑھ لے، میرا خیال کہتا ہے تقریباً 15 منٹ لگیں گے یا 20 منٹ لگا لیں، عام بندے کے لیے 20 منٹ لگا لیں، حافظ کے لیے 10 منٹ لگا لیں، اپنے 24 گھنٹے میں سے 20 منٹ نکال لیں اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ یار اس کا ایک اور فائدہ ہے، اس حدیث کا جو مسئلہ اخذ کر رہا ہوں، اس کا فائدہ یہ بھی ہے، اللہ کی خوشنودی بھی ہو جائے گی، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی بھی ہو جائے گی، اور خوشنودی کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ جو ہے نا ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ یہاں اس دنیا میں رہ کر بھی ہمارے کاروبار میں، مال میں، دولت میں، زندگی میں، اولاد میں برکت ڈھیر ساری ہوگی، اور اخروی زندگی میں تو پھر اللہ نے ہمیں نوازنا ہی نوازنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سنن دارمی شریف کی حدیث ہے کہ سورۃ آل عمران فقیر کا کیا خوب خزانہ ہے۔ جو ایک درویش ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ فقیر کے لیے خزانہ ہے سورۃ آل عمران، وہ اس کو رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہے۔ جب آخری حصے میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فقیر کو نوازتا ہے، مہربانی کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر وہ فقیر اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے اس خالق کی خوشنودی حاصل کرے۔ اور اس کے علاوہ میں مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف سورۃ آل عمران کے حوالے سے ایک اور مسئلہ ہے، جو آدمی اس سورت کا نقشہ اپنے پاس رکھے گا تو اللہ تعالیٰ غیب سے روزی دے گا اسے، وہ ایسے غیب سے روزی پائے گا، اسے پتہ بھی معلوم نہیں ہوگا، بھائی میرے اس کے خیال میں بھی نہیں ہوگا یہ اللہ نے یہ مجھے کہاں سے روزی دے دی ہے۔ اور فرمایا جو آدمی 7 مرتبہ یہ سورت کو پڑھے گا تو اس کا تمام جو قرضہ ہے وہ دور ہو جائے گا، تو اس بندے کو معلوم بھی نہیں ہوگا یہ قرضہ کیسے ختم ہو گیا مجھ پر، یہ رزق کہاں سے ملا ہے مجھے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، جب یہ سورت پڑھیں گے آل عمران،
تو ساتھ دل بھی صاف ہونا چاہیے۔ اگر میرے بھائی دل صاف نہیں تو پھر سمجھ لیں کہ اس کا فائدہ بھی ہے ہی نہیں فائدہ ہے، یہ فیصلہ آپ پر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو بھی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔